मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे एक दोस्त अपना पुराना वाकया बयान करते थे कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, कहीं जवानी में हो गया, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी, सेहत दी, तौबा भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नेक परहेजगार हैं। अगर बयान सुने तो काइंडली माइंड ना करें, किसी को क्या पता कि आपकी बात हो रही है, मुझे पता है, आपको पता है, यानी उनसे कह रहा हूँ जो सुनेंगे, हो सकता है वो कभी सुन भी लेते हैं, लोग कहते हैं यार हमारा किस्सा सुना दिया, तो भाई आपको पता है, मुझे पता है, पब्लिक को क्या पता, ये आपका किस्सा है। वो अटैक भी इश्क में हुआ उनको ना, जवानी में हार्ट अटैक इश्क मुआशके के नतीजे में ही होता है। कम उम्री में जब मिस गैदरिंग का माहौल हो ना, तो ये इश्क मुआशके बहुत होते हैं और इसकी वजह से डिप्रेशन बहुत होती है। ये हमारा लिबरल तबका तो आज़ादी चाहता है ना, आज़ादी, ये आज़ादी असल में मर्द और औरत के इख्तिलात में नहीं है, इनको एक दूसरे से दूर करने में है। दोनों के जहन सुकून में रहेगा। आपने क्लास में साथ बिठा दिया, दफ्तरों में साथ बिठा दिया, आंख मटक्के होंगे, मुआशके होंगे, जब इश्क की तकमील नहीं होती तो डिप्रेशन की तरफ जाता है इंसान, और ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो भी कहीं आंख मटक्का था उनका, फिर दोस्ती हो गई, फिर डेटें लगना शुरू हो गई, फिर शादी की बातें शुरू हो गई, इसी दौरान ये जॉबलेस हो गए। जैसे ही जॉबलेस हुए तो लड़की टाटा करके आई बात समझ में। गरीब आदमी से लड़कियों को कम से कम इश्क नहीं होता, ये खूब समझ लो। ये तो मेरा किसी लोगों ने मीम्स भी बना दी थी उस पर, कि आप लोग डंड पेल रहे हैं जिम में जाके, जिम में मैं लड़कों को देखता हूँ ना, वो जाके ये बॉडी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो बाज़ लड़कों का, सबका नहीं, बाज़ का ख्याल होता तो सबका, लेकिन चलो हम बाज़ का कर लेते हैं, कोई ऐसा ना वो बोले मुफ्ती साहब आप यार ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन बाज़ों का ख्याल होता है कि इस बॉडी को देख के लड़कियां हम पे मरेंगी, इस बॉडी को देख के जब हम जाएंगे ना वो टी शर्ट पहन के और रोड लाइनर लिखेंगे इसके ऊपर और हटो बच्चों लिख देंगे पीछे, तो ये इससे लड़कियां बड़ी मुतासिर होंगी, यार क्या चाल है, क्या स्टाइल है, होती हैं मुतासिर। लेकिन अगर आपकी पैंट में पैसे नहीं है तो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होंगी, ये खूब समझ। एक खातून की शादी हुई, उसने मुझे खुद बताया, हमारी ही कोई रिलेटिव थी, वो खातून बहुत खूबसूरत थी, उनकी शादी हो गई जिस बंदे से, तो बाद में तलाक हो गई, पता नहीं क्या मसला हुआ, तो वो मेरे पास केस आया, तो वो किस्सा सुना रही थी, बास खवातीन के अल्फाज भी कह रहे हैं, जब इनसे शादी हुई ना, लोग कह रहे थे लंगूर की बगल में हूर लोग ये तबसरा कर रहे थे दूल्हा दुल्हन को कि लंगूर की बगल में हूर बैठी हुई है। औरतें बहुत तेज होती हैं, किस्से पे किस्से याद आते हैं, फैमिली मैटर बहुत होते हैं ना। तो एक खातून मुझे कहने लगी मैं अपने मियाँ से तलाक चाहती हूँ, मैं अपने मियाँ से खुला चाहती हूँ। मैंने कहा क्या मसला क्या है आपका ना, फैमिली केस था ना, सामने आए हुए थे भाई। वो मैंने कहा खर्चा देता है पूरा? हाँ जी खर्चा तो दे रहा है। घर मिला हुआ है, छत मुयस्सर है? हाँ जी। कोई नशा तो नहीं करता? नहीं जी। बेतहाशा मारता पीटता तो नहीं है? नहीं जी। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कह रही गालियां बहुत देता है। मैंने कहा देखें मोहतरमा, ये गालियां तो आजकल मोइन अख्तर के मामू देते थे। उन्होंने बताया है कि कराची के हालात ऐसे हैं, इसमें तो देना नहीं चाहिए गालियां, बुरी बात है, लेकिन ये कोई ऐसा इतना बड़ा मसला नहीं है कि इस पे शौहर से तलाक ली जाए। और बच्चे भी हैं, 100% दुरुस्त दुनिया में कोई नहीं होता, कुछ ना कुछ फॉल्ट हर एक में होता है। तो जो मुझे हंसी आई ना जिस बात पे, वो ये आई, मैंने कहा कितनी गालियां दे देते हैं। मेरा मकसद ये था कि मैं इनको समझाऊं कि भाई दिन में अगर 1 घंटा गालियां देता है बंदा, तो 1 घंटा समझ लो कि यार 24 घंटे में ये 1 घंटे मैंने बाकी 23 घंटों की खातिर बर्दाश्त करने हैं। भाई बाकी जो फायदे शौहर से हो रहे हैं, नान नफका मिल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की फीसेस हो रही हैं, बच्चों को बाप मिला हुआ है, अलैदगी में तो बाप या मां से महरूम हो जाएंगे वो। फिर आपको फैमिली मिली हुई है, सारी इज्जतें मिली हुई हैं, आप मैरिड खातून कहलाती हैं, कहीं भी जाती हैं, आपकी जो फ्रेंड्स हैं बोलते भाई ये शादीशुदा खातून है, इनके हस्बैंड है, हस्बैंड भी कोई मखनचू नहीं है, फिटफाट है, सब कुछ सेट चल रहा है। तो सिर्फ गालियां अगर हैं तो उनके शौहर को तो मैं ये नहीं कहता, शौहर को तो कहता यार गालियां अपनी डिक्शनरी से निकालो, लेकिन औरत को तो घर जोड़ने की तरगीब दी जाएगी ना कि यार 100% सही घर कोई भी नहीं होता।
تو میں نے جب ان سے پوچھا کتنی دیر گالیاں, میں تو پھر یعنی وہ تحقیق کرتا ہوں نا, میں نے کہا کتنی دیر گالیاں دیں, انہوں نے کہا 12 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں, لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ معین اختر کے ماموں بھی اتنی گالیاں تو معین اختر کے ماموں بھی نہیں دیتے. پھر ان کا میسج آیا کہ 24 گھنٹے گالیاں دیتے ہیں. یہ 24 گھنٹے میرا خیال ہے واش روم بھی جاتا ہے انسان, کیا وہاں بھی بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں. میری بیگم ایسی تو تیری ہے بھائی, نہا بھی رہا ہو گیا, نہانے میں بھی گالیاں. پھر یہ بچے بھی گالیاں دے کے پیدا ہوئے ہیں, اس دوران بھی گالیاں تھی کیا. اور کبھی کوئی دعوت میں بھی جاتے ہوں گے میاں بیوی, وہاں بھی گالیاں. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والا ہے حساب ہے. وہ کہہ رہے تھے عدالت سے خلا لینی ہے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتی ہے عدالت سے, کوئی یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ عدالت سے آپ خلا, عدالت تو دے دے گی, وہ تو گالیاں نہیں بھی دیتے ہو تو بھی دے دے گی. آپ گالیاں الٹا دیتی ہو نا شوہر کو, پھر بھی عدالت خلا کی ڈگری تھما دے گی, مگر اس سے یہ شرعی خلا ہوگا نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر بسائیں, اپنا نبھائیں, آپ کا دماغ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی اگر نہیں کسی کے نے رہنا ہے تو جب تک شوہر ڈیورس دے گا نہیں اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں. یہ کیس نہیں ہے, یہ سمجھ میں آنے والا حساب نہیں ہے. غلط کام ہے, شوہر غلط کر رہا ہے جو گالیاں دے رہا ہے, بہت برا کر رہا ہے, میں شوہر کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن طلاق ایسی باتوں پہ تھوڑی ہوتی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ توبہ, شکر ہے آپ کو یاد رہتا ہے نا, یہاں ان سے پوچھو تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتا. وہ اب دیکھو آخری 1 منٹ رہ گیا ہے, اگر آج وہ دل سے توبہ کر لے, وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا, 1 سیکنڈ پہلے یہاں تک کہ اس کے گلے میں پھندا لا کے ڈال دیا گیا, اب یہ صرف رسا کھینچنے کی دیر ہے, اس دوران بھی اگر وہ توبہ کرے گا, یہ 1 سیکنڈ اس کی کروڑوں سال کی زندگی کو, فیوچر کو چینج کر دے گا. کیوں؟ ابھی تک اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے, ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے, غیب پر ایمان ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر. بخاری مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کو غرغرہ نہیں آتا. غرغرہ کا مطلب سکرات موت میں مبتلا نہیں ہو جاتا وہ. ہاں جب اس کو ہینگ کیا گیا اور اس کی روح نکلنا شروع ہوئی, اور پھر اس نے برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اس نے دیکھ لیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ برے لوگوں کی روح, برے فرشتے سے مراد وہ فرشتے جو اللہ نے سزا دینے کے لیے متعین, فرشتہ تو برا نہیں ہوتا, وہ فرشتے جو خوفناک فرشتے ہیں وہ برے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں. جب یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا, اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب توبہ تو دور کی بات, زمین اور آسمان کی دولت بھی اگر خرچ کر دے گا, وعدہ کرے گا اللہ مجھے مہلت دے دے, میں پوری زمین آسمان کی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں ما تقبل منہم, اللہ کا قانون اٹل ہے, اللہ اس کی ایک آنسو کی پرواہ نہیں کرے گا. پوری دولت دے دے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا. جلدی سے بات ختم کرتا ہوں میرے بھائی, اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے نظر نہ آئے اس وقت تک اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہوا ہے. اور جب یہ منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اللہ کہتے ہیں بیڑیاں رگڑتا رہے گا, کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, توبہ کا کلمہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کے ختم, اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سمندر کا پانی خوش نہیں کر سکتا, حدیث کا مفہوم ہے, لیکن 2 قطرے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہوئے, جو شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس جہنم کی آگ کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک اللہ کے خوف سے رویا ہوا آنسو, کیا زبردست مثال ہے, اتنا سا آنسو ہے لیکن اللہ جب تک زندہ ہیں آپ, اس آنسو کی اللہ کی نظر میں ایسی ویلیو ہے کہ یہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. تو بھائی خوش قسمت وہ ہے جو موت سے پہلے توبہ کر. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ یار ٹھیک ہے آخری پھندے تک لٹکنے تک آخری منٹ میں بھی توبہ قبول ہوتی ہے تو ڈیلے کر لو. تو یہ دو گڑبڑے کا اندیشہ اس میں. نمبر 1, آپ کو کیا پتا کہ آپ کس وقت مریں گے, آپ کا آخری منٹ کب آئے گا, سمجھتے ہو؟
پھانسی کے مجرم کو تو پتا ہوتا ہے لٹکنے والا ہوں، ہر موت مرنے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ مشاہدے پر مبنی یہ حقیقت ہے، جو موت کی وجہ سے توبہ کو ڈیلے کرتا ہے ایسے لوگوں میں اکثر توبہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں جوانی میں توبہ کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے زیادہ ہیں، بڑھاپے میں اسلام قبول کرنے والے کم ہیں۔ حالانکہ جوانی میں غیر مسلم بننے میں عیاشی زیادہ ہے، بڑھاپے میں تو ویسے ہی عیاشی نہیں ہے نا، لیکن اس کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بوڑھے آدمی کو اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، بھائی اب تو کچھ تیری زندگی تو گزر گئی عیاشیوں میں، اب تو جائے گا جنت میں، لیکن دل ایسا سخت ہو جاتا ہے وہ نہیں کرتا۔ جوان آدمی وہ جلدی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کو قربانی زیادہ دینی پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا میں توبہ کرنے والے جوان آپ کو زیادہ ملیں گے، بوڑھے ہیں لیکن کم ہیں۔ اسی طرح توبہ کرنے والوں، اسلام قبول کرنے والوں میں جوان غیر مسلم زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اس حماقت پہ توبہ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ مہلت تو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، جتنی جلدی توبہ کرو گے خیر اور برکتیں اتنی زیادہ ہوں گی، آپ نیکیاں زیادہ کما لو۔ ٹھیک ہے کوئی غیر مسلم آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ معاف ہو گئے، لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال، ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کو اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا، تو آج آپ توبہ کریں گے، آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر پھیلانے کے لیے، اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے ڈیلے کریں گے تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔